بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے کوئی اصول نہ ہوں، کوئی قواعد و ضوابط نہ ہوں، کوئی قوانین نہ ہوں۔ سیاست کو بے لگام گھوڑا نہیں ہے، یہ کوئی ان برائڈلڈ ہارس نہیں ہے کہ جس طرف چاہے اس کا رخ ہو جائے اور جس طرف چاہے یہ بھاگتا پھرے۔ سیاست بھی بعض قوانین، بعض اصول، ضوابط اور اخلاقیات کے تابع چیز ہے۔ سیاست میں بھی اخلاقیات ہیں۔ سیاست کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ سیاست میں اگر اخلاقیات نہیں ہیں تو وہ سیاست نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے جو معاشرے کو برباد کرے گی۔ سیاست میں اگر اخلاقیات کا سہارا نہ لیا جائے، اخلاقیات کو اہمیت نہ دی جائے تو سیاست اصل معنی کھو دیتی ہے۔ سیاست کا اصل مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا۔ سیاست کا مطلب اقتدار کا حصول نہیں ہوتا۔ سیاست ایک ایسا نظام ہے جو ملک کو چلانے کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ سیاست میں جو اخلاقیات اپنائی جا سکتی ہیں ان میں چند مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کی جائے، سیاسی جلسوں میں جلوسوں میں ایسے نعرے اور ایسی تقریریں نہ کی جائیں جس سے دوسروں کی تضحیک ہو، ان کی تحقیر ہو اور وہ عوام میں تماشا بن جائیں۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنا اور دوسروں کو قاتل کہنا اور دوسروں کو غبن کرنے والا ڈاکو کہنا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست میں جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ اصل میں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ جب وہ جلسہ کرتا ہے اور جلسے میں خطاب کرتا ہے تو خطاب میں اس کے الفاظ، اس کا انداز تخاطب ایسا ہونا چاہیے کہ جو نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے اور سب کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک مثالی خطاب ہونا چاہیے، ایک مثالی کردار ہونا چاہیے جس کو لوگ کاپی کریں، جس کو لوگ سمجھیں، نوجوان نسل سمجھے کہ ہمارا لیڈر ایک قائدانہ صلاحیت کا حامل لیڈر ہے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کو لے لیجئے۔ قائد اعظم نے کبھی سب سٹینڈرڈ گفتگو نہیں کی ہوگی۔ قائد اعظم نے کبھی دوسروں کو غلط الفاظ سے نہیں پکارا۔ قائد اعظم نے کبھی تقریر کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، دوسروں پر الزام تراشیاں نہیں کی۔ اس طرح کے اور بھی لیڈر آپ کو اگر آپ دیکھیں تو شاید مل جائیں۔ تمام سیاستدان برے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں جن کا انداز تخاطب، جن کا طرز کلام بہت اچھا ہوتا ہے اور ان میں اخلاقیات پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کی شخصیت بیکار چیز ہے۔ اخلاق ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دوسروں کو چور، ڈاکو، قاتل اور ملک دشمن اور غدار اور افواج پاکستان کو اور بڑے بڑے جرنیلوں کو میر صادق اور میر جعفر کہنا، یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں؟ اپنا غصہ آپ اس طرح نہ اتاریے۔ اپنا غصہ اتارنا ہے تو آپ اپنے غصے کو خود ٹھنڈا کیجئے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھیے۔ دوسروں کے ساتھ اگر آپ ڈائلاگ کریں گے تو ڈائلاگ کے ذریعے جو نتیجہ نکلے گا وہ اچھا نتیجہ نکلے گا، وہ آپ کے فائدے میں نکلے گا۔ اور اگر آپ سڑکوں پر اور پریس کانفرنسوں میں اور تقریروں میں اور خطابات میں اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کریں گے اور جوشیلی تقریریں کریں گے اور جارحانہ انداز اپنائیں گے تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوگا۔ اس سے ایک تو سننے والے جو سامعین ہیں، جو عوام ہیں، ان کو غلط تاثر ملے گا، ان کی اخلاقیات برباد ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ قائد، جو سیاسی قائد ہے، وہ اصل میں رول ماڈل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ اگر ہم اچھے کردار کے ساتھ، اچھے تکلم اور تخاطب کے ساتھ، اچھے خطاب کے ساتھ، اچھی تقریر کے ساتھ، اچھی گفتگو اور بات کے ساتھ خود کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے
تو ہماری تعریف کی جائے گی، ہماری پذیرائی کی جائے گی، ورنہ یقین کیجئے کہ آپ کی صفوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ بھی یہ دل میں ضرور تصور کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ ہمارا لیڈر کس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہوں، لیکن وہ دل میں یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہمارا لیڈر اخلاقیات سے عاری ہے۔ لہذا ضروری یہ بات ہے، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سیاسی لیڈر چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، چاہے وہ مذہبی جماعت کا ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت کا ہو، چاہے وہ کوئی غیر سیاسی جماعت ہی کیوں نہ ہو، ان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح مذہبی لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے اچھے تکلم کے ساتھ، اچھی گفتار کے ساتھ بات کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو بدعتی، ایک دوسرے کو مشرک قرار دیں۔ ان دونوں میدانوں میں، یعنی سیاست اور مذہب میں، دونوں میں اخلاقیات کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے علماء بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جب آپس میں کسی بات پر گفتگو کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے پر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقیدی حملے کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جب آپ لمٹس کراس کرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے علماء کو بھی رول ماڈل کی طرح دیکھنا ہے، علماء کو بھی رول ماڈل ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ایسا کردار پیش کریں، ایسی گفتگو پیش کریں، ایسا انداز تخاطب پیش کریں کہ ان کو سننے والے، ان کے سامعین، ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے ان سے سبق سیکھیں، ان کی نقل کریں، ان کے دیے ہوئے طریقے پر چلیں، ان کے انداز تکلم کی اور بولنے کے جو طریقے ہیں ان کی کاپی کریں۔ اگر وہ اچھا کردار اور اچھی گفتگو پیش کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہی ان کے فالوورز ان کی کاپی کریں گے، ان کی تقلید کریں گے، ورنہ ظاہر ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہ مذہبی قائدین، مذہبی پیشوا کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک دن وہ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح سیاست میں بھی جو لوگ ایسے قائد کو، ایسے لیڈر کو برداشت کر رہے ہیں، وہ چند دنوں بعد، چند لمحوں بعد، چند مہینوں بعد وہ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اخلاقیات ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اخلاق بہت طاقت ہے، اخلاق ایک قوت کا نام ہے۔ اخلاق سے آپ دوسروں کو جیت سکتے ہیں، بد اخلاقی سے آپ کسی کو جیت نہیں سکتے۔ آپ ہر میدان میں ہار جائیں گے، آپ جلسوں میں بھی ہار جائیں گے اور آپ ڈائلاگ کی میز پر بھی ہار جائیں گے۔ لہٰذا سیاست ہو یا مذہب، دونوں میدانوں میں اخلاقیات کی ضرورت ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔